السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ کئی دنوں سے ایک صحیح بخاری کی روایت کو ہم نے سماعت کیا تھا کہ سنت کی اہمیت اور ضرورت پر کلام کرتے ہوئے طویل حدیث ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے 3 گروہ جو ہے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے عبادات اور معمولات کے متعلق پوچھا۔ تو جب انہیں بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کی عبادات یہ ہے تو انہوں نے اپنی عبادت کو کمتر سمجھا اور واپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم آقا علیہ السلام سے افضل کیسے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے ہمارے سے افضل ہے اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور اس پر صحابہ اکرام کے گروہ نے کہا کہ ہم اب پوری رات عبادت کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے مسلسل اور عورتوں سے الگ ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے کے جملے جب انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر پوری عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے میں نے نکاح بھی کیے ہیں، تو جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک آج بات جو ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس پر روک لگایا کہ تم مسلسل عبادت کرو اور اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرو اور اپنے نفس کا حق بھی ادا نہ کرو۔ اس پر آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم عبادات بھی کرو اور اپنے بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرو اور اپنے نفس کا حق بھی ادا کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو دین ہے اور آقا علیہ السلام نے جس نظام کو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نظام فطرت ہے، وہ دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب نیچر، قدرتی طور پہ انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے اور جو انسان کی طبیعت چاہتی ہے اور جیسے انسان کی طبیعت ہے ویسے ہی ہمارا دین ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ عورتوں کی بھی خواہش رکھتا ہے، انسان اچھا کھانا بھی چاہتا ہے، اچھا پہننا بھی چاہتا ہے، تو ہر چیز کی اجازت ہماری شریعت نے دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دین کا مطلب یہ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر لمبے لمبے بال بنا کر انسان کھانا پینا چھوڑ کر لباس بھی ترک کر دے اور کسی جنگل میں جا کر کسی پہاڑ میں جا کر انسان بیٹھ جائے اور تب اسے خدا کی معرفت ملے گی۔ یہ تصور شریعت نے نہیں عطا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عبادت کر کے بھی ہمیں بتایا اور بیوی بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا یہ بھی بتایا، اور کھانا، اچھا لباس پہننا اچھی نیت کے ساتھ، اس پر بھی ایک ثواب کا ترتب بتایا اور اس پر بھی ثواب ملے گا، اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ بتایا۔ تو یہی وجہ ہے فرمایا گیا کہ نکاح کرو، اس سے آدھا دین مکمل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں دوسرے مذاہب آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ان کے یہاں اگر خدا کے قریب اگر ہونا ہے معاذ اللہ، ظاہر سی بات ہے جھوٹا نظام ہے، جھوٹا دین ہے اور خدا بھی ان کا جو ہے جھوٹا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا کے قریب ہونا ہے تو تمہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا، ان کے ہاں ایک سنیاسی کا تصور ہے۔ لیکن ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں جو عمل کرتا ہے اسے بھی عبادت کہا گیا۔ صحابہ اکرام نے حیرت سے پوچھا، حضور انسان اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بغیر نکاح کے اگر کسی غلط طریقے پر گناہ کے ذریعے سے وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا تو کیا اسے گناہ ملتا کیا؟ نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی ہاں، تو کیونکہ وہ گناہ سے بچ کر ایک جائز طریقے سے وہ اس عمل کو کر رہا تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان جب اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے یعنی کھانا کھلاتا ہے وہ بھی ثواب ہے، اس پر بھی اسے نیکیاں ملیں گی، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان اپنے بچوں کو ایک بوسہ دیتا ہے یعنی پیار کرتا ہے، جب ہمارے یہاں بچوں کو جو چھوٹے بچوں کو ہم کس کرتے ہیں
حدیث میں فرمایا گیا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ہماری شریعت نے جو ہمیں نظام دیا کہ ماں باپ کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے بندے کو مقبول حج کا ثواب ملتا۔ تو آج یہ جو سسٹم ہے، اس سے انسان جب ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی دوسرے مذاہب میں، دوسرے دین میں آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا۔ رہبانیت ان کے ہاں ہے۔ رہبانیت کا مطلب بیوی بچوں کو، گھر بار کو، سب کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا، تو لیکن یہ ہماری شریعت کا تصور نہیں ہے، اور یہی انسان چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت کیسی ہے، ہمارے دین نے وہی سسٹم کو پیش کیا، کیونکہ اس انسان کو بنانے والا بھی وہی وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس دین کو عطا فرمانے والا ہی وہی رب کریم ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ دین ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ کمپلیٹ ریلیجن ہے، یہ کمپلیٹ دین ہے، اور یہی انسان کو جو ہے اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں اسلام سب سے زیادہ پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ انسان کی طبیعت کیسی ہے، انسان کی فطرت کیسی ہے، انسان کی سوچ و فکر کیسی ہے، اسی کے مطابق ہمارا دین بھی بات کرتا، اور ہمارے دین کے احکام بھی ہیں۔ انسان ٹور، پکنک اور کہیں سفر کرنا پسند کرتا۔ اسلام نے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر کے بتا دیا کہ انسان تمہیں ایک ہی جگہ رہنا نہیں ہے، پورا آپ مطلب ٹرپ بھی کریں، باہر بھی جائیں، گھومنے پھرنے جائیں، لیکن اس کو ایک عبادت کی شکل دیتی۔ انسان اکیلا نہیں رہنا پسند کرتا، جماعت کا 5 وقت نماز کی جماعت کا تصور دے دیا تاکہ وہ لوگوں سے گھلے ملے اور ایک سوشل ایکٹیویٹی ہو۔ انسان کمانے کا اور پیسے کا حریص ہوتا تو انسان کو پیسے کمانے پر، محنت کرنے پر بھی ثواب عطا فرما دیا۔ کہہ دیا گیا کہ جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ انسان اپنے بچوں کو پسند کرتا ہے، چھوٹے بچے انسان کو پسند ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بچوں کی تربیت پر بھی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو دین ہے انسان کی طبیعت اور انسان کے نیچر کے مطابق ہمارا دین ہے، اور وہی دین کامل ہو سکتا جو دین انسان کی طبیعت کے مطابق ہو۔ اور دین آیا ہی انسانوں کے لیے ہے، اور اس انسان کو بنانے والا بھی خدا ہے، اور اس دین کو بھیجنے والا بھی وہی وحدہ لا شریک خدا ہے۔ تو اس سے ہمارے دین کی حقانیت بھی ثابت ہوئی، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی سچائی اور نبوت بھی اس سے ثابت ہوئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جس دین کو لایا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین لایا ہے، اور وہ ایسا دین ہے جس سے ہر انسان جو ہے بآسانی کی طرح سے عمل کر کے آج کے دور میں بھی 2021 میں بھی 2021 میں بھی اس دین کو اپنا کر، اس دین پر آسانی سے گزار کر اپنی زندگی جا سکتا ہے، اور پرسکون اس کی زندگی گزرے گی۔ ایسا نہیں کہ آج کے دور میں یہ کہا گیا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، نہیں، انسان کی جو طبیعت ہے اسی کے مطابق ہمارے دین کے احکام ہے۔ اب دیکھیے فرمایا گیا کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا، میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تمہارے سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تم مسلسل روزہ رکھو۔ دیکھو آج اگر کہا جائے کہ تم مسلسل کنٹینیوس اگر روزہ رکھو تو انسان کیسے رہ سکتا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم کنٹینیوس نماز پڑھو، رات میں بھی دن میں بھی، نیند نہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ سونے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میں سو بھی جاؤں، آرام بھی کروں۔ اور آگے فرمایا اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم شادی ہی مت کرو۔ آج کے دور میں جو فتنے کا دور ہے، آج شادی ایک بہترین سلوشن ہے انسان اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے۔ آج کے دور میں اگر کسی نوجوان کو کہا جائے کہ تم شادی ہی مت کرو تو گناہوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا کمال ہے کہ یہ دین فطرت ہمارا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما